بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بات جوڑ کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں، حقائق کیا ہیں؟ کیا واقعی وہاں پہ آپریشن شروع کیا جا چکا ہے؟ گن شپ ہیلی کاپٹرز کی پروازیں دیکھی گئیں، ہزاروں افراد جو ہیں وہاں انہوں نے نقل مکانی کی، وہاں سے وہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف کیا کہتے ہیں، اور باجوڑ سے منتخب عوامی نیشنل پارٹی کے جو ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں نثار باز خان، ان کا کیا کہنا ہے، اور وہاں کے مقامی لوگ، مقامی جو عینی شاہدین ہیں، ان کا کیا بتانا ہے، یہ ساری صورتحال آپ کو بتانی ہے، کیونکہ عوام پریشان ہیں، بجا طور پر پریشان ہیں۔ واضح طور پر کچھ بتایا نہیں جا رہا، خاموشی ہے۔ ایک تو اس قسم کی جب صورتحال ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں ISPR کا کوئی سرکاری موقف سامنے آئے، انتظامیہ یا حکومت کی جانب سے کچھ کہا جائے، لیکن یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن شروع کیا جا چکا ہے، لیکن اس میں کتنا جانی نقصان ہوا ہے، یک طرفہ یا دو طرفہ، اس حوالے سے کوئی معلومات کسی کو بھی نہیں ہے۔ BLA کا مجید بریگیڈ جو ہے، یہ امریکہ نے عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو باجوڑ سے جو عوامی نیشنل پارٹی کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور اسمبلی فلور پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ 2 ہفتوں سے باجوڑ کے علاقے سے میں ہو کر آیا ہوں، وہاں پہ جو بدامنی کی صورتحال میں نے 2 ہفتوں میں دیکھی ہے وہ برقرار ہے۔ نثار باز نے یہ بھی کہا کہ محکمہ داخلہ کی ہدایت پر پورے باجوڑ میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے، اور ان کا یہ زور دے کر کہنا تھا کہ محکمہ داخلہ جو ہے یہ صوبائی حکومت کا محکمہ ہے، اور صوبے کی جو حکومت کے سربراہ ہیں وہ علی امین خان گنڈاپور ہیں، جو بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، وہ نقل مکانی نہیں ہونے دیں گے، اور نثار باز بار بار اس جانب اشارہ کر رہے تھے۔ نثار باز نے یہ بتایا کہ لوئے ماموند میں مختلف جو 20 سے زیادہ علاقے ہیں، یہاں شدت پسندوں کی موجودگی پر آپریشن کی ضرورت کا عندیہ دیا گیا تھا، تاہم اب مامون تحصیل سے مسلسل نقل مکانی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقل مکانی کے دوران حکومت نے کرفیو نافذ کیا ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے یہ اس حوالے سے اس کا کردار، اس پر سوال اٹھائے ہیں نثار باز خان نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے قبل 22 ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں، اور ان ملٹری آپریشنز کا نتیجہ جو ہے یہ قوم کو ابھی تک نہیں پتہ کہ ان آپریشنز کا نتیجہ کیا برآمد ہوا، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ جو باجوڑ میں آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے یا گرینڈ کوئی آپریشن ہے۔ نثار باز نے کہا کہ مقامی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ہمیشہ آپریشن کے نتیجے میں عام شہریوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ اگر ان کا مقصد بڑا آپریشن تھا تو PDMA نے تیاری کیوں نہیں کی۔ جو متعلقہ ادارہ ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کی تیاری نظر نہیں آ رہی۔ سینکڑوں لوگ بغیر خوراک اور پانی کے محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں، سرکاری ادارے کہاں ہیں، یہ سوال اٹھایا ہے انہوں نے۔ اور یہ بھی وہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ ایک کیمپ جو وہاں کے غالباً کسی سپورٹس کمپلیکس میں قائم کیا گیا ہے، وہاں پر خیمے تو نظر آ رہے ہیں، ٹینٹ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان ٹینٹس کے اندر کوئی سہولت نظر نہیں آ رہی، اور شدید گرمی ہے۔ اس شدید گرمی کے موسم میں باجوڑ کے لوگوں کا آس پاس کی اضلاع کی طرف منتقل ہونا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ان کے لیے امتحان ہے، اور یہی معاملہ اٹھایا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی نے میں نثار باز خان نے۔ یہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کی طرف سے جو ایک احکامات پہ ضلع باجوڑ کی انتظامیہ نے احکامات جاری کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ صبح 11 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے، کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے۔ خار جو ایک مرکزی مقام ہے باجوڑ کا، خار منڈا روڈ اور خار سے ناواگئی
کی طرف جو جانے والی سڑک ہے اور خار سے صادق آباد عنایت کلی کا جو روڈ ہے اس پر یہ دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے، اور درج ذیل علاقوں میں بتایا گیا ہے کہ 14 اگست تک صبح 11 بجے تک یہ مکمل یہاں پر دفعہ 144 نافذ ہوگی، جس میں روڈ پر لوگوں کا آنا اور گھروں سے نکلنا جو ہے یہ ممنوع ہوگا۔ یہ علاقے بھی بتائے گئے ہیں، یہ لغرئی، گواٹی، غنم شاہ، بادسیاہ، کمر، امانتا، زگئی، گٹھ، غنڈے، گڑیگال، نیاک کلے، ریگئی، ڈاگ، ڈماڈولا، سلطان بیگ، چوترا، شینکوٹ، گنگ جیوار، انعام، خورو، جنگئی، انگا، سفری، یہ علاقے ہیں خرکئی، شرکو اور بکرو۔ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ ایک حساس صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور ان علاقوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں۔ عوام الناس سے یہ گزارش کی گئی کہ وہ مذکورہ اوقات میں یعنی صبح 11 سے رات 11 بجے تک اپنی سرگرمیاں ختم کریں اور اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں، بصورت دیگر کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ باقاعدہ ویڈیوز اس کی موجود ہیں کہ پولیس موبائل وین کے ذریعے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور خصوصاً بازاروں میں دکانداروں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ دکانیں بند کر دیں ورنہ آپ خود اپنی نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب ملیٹنٹس کتنے ہیں؟ ماموند اور لوئی ماموند کا جو علاقہ ہے یہ زیادہ حساس قرار دیے جاتے ہیں، اور اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ افغان سرحد کے بہت قریب علاقے ہیں، اور سرحد پار دراندازی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ جو ایک امن جرگہ باجوڑ کا گیا تھا ملیٹنٹ سے ملنے، وہ بھی اس علاقے میں ملنے گیا تھا، اور یہاں پہ 20 سے زیادہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ کرفیو کا نفاذ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بیرسٹر محمد علی سیف کا بیان جو ہے پاکستانی میڈیا میں شائع بھی ہوا ہے، نشر بھی ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیرسٹر سیف کا کہ خیبر پختونخوا میں کرفیو کی خبریں من گھڑت اور افواہیں ہیں، کرفیو صرف باجوڑ اور میران شاہ کے مخصوص علاقوں تک محدود ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے کہا کہ کرفیو کی خبریں سیاسی پروپیگنڈا ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افواہ ساز مافیا صوبے کا امن اور ترقی کے سفر کو خراب کرنا چاہتا ہے، حکومت کی توجہ عوامی خدمت پر ہے اور مخالفین کی توجہ جھوٹ پھیلانے پر ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں نقل و حرکت مکمل آزاد ہے، تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں، عوام افواہوں پر کان نہ دھریں اور صرف سرکاری معلومات پر اعتماد کریں۔ اب یہ بات تو ان کی ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں تو کرفیو نافذ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کرفیو کی خبریں ہیں یہ صرف باجوڑ تک اور کچھ اور علاقوں تک یہ محدود ہیں، میران شاہ کے مخصوص علاقوں تک، پورے صوبے میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تحصیل لوئی مامون سے کثیر تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے متاثرین کے لیے 107 سرکاری اسکول اور کالجز خالی کروا دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جب یہ نقل مکانی کرتے ہیں تو یہ براہ راست اسکولوں میں، کالجز میں یا تعلیمی اداروں کی جو بلڈنگز ہیں ان کا رخ یہ لوگ نہیں کرتے، یہ زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کے ہاں منتقل ہوتے ہیں۔ قریبی جو اضلاع ہیں، جو علاقے ہیں یا جو باجوڑ کے اندر نسبتاً محفوظ علاقے ہیں، یہاں پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ منتقل ہوں، اور لیکن یہ جو کرفیو کی صورتحال ہے اس نے صورتحال خاصی تشویشناک بنائی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ شکایت کرتے سنا گیا ہے کہ اگر لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں تو پھر کرفیو یا دفعہ 144 کے نفاذ کی کیا تک بنتی ہے، کیونکہ لوگ پھر اگر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ سڑک کے ذریعے نکلیں گے۔ اگر سڑک پہ وہ گاڑی لے کر نہیں آ سکتے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کو نقصان ہوگا۔ اب کچھ حقائق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حقائق یہ ہیں کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی کل تعداد 1000 یا 1100 کے لگ بھگ بتائی گئی ہے، یعنی چند سو یہ ملیٹنٹس ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن آبادیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے جہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے ان آبادیوں سے یہ ملیٹنٹس نکل چکے ہیں۔
پہلے تو یہ شکایت تھی کہ یہ عام آبادیوں کی آڑ لے کر سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہاں سے باقاعدہ طور پر ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ نکل چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپریشن کے امکانات پہلے سے موجود تھے. جب یہ جرگہ بھی جاری تھا اور 7 یا اس سے زیادہ ادوار ہوئے ملیٹنٹس کے ساتھ مذاکرات کے، تو اس دوران بھی نقل مکانی کا سلسلہ تو جو تھا وہ جاری تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ملیٹنٹس تھے وہ بھی یہاں سے جو ان کے نکلنے کا سلسلہ تھا وہ بھی ان کا جاری تھا. اب آپریشن کہتے ہیں کہ شروع ہوا ہے. ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہاتھ پر کوئی گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے، اور وہ گولی جو ہے وہ گن شپ ہیلی کاپٹر سے فائر کی گئی. اب آپریشن میں ظاہر ہے کہ پھر جانی نقصان کی اطلاع بھی آتی ہے، ملیٹنٹس کا بھی نقصان ہوتا ہے، فورسز کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی اطلاع وہاں سے موصول نہیں ہو رہی. اطلاع یہ ہے کہ آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، لیکن سرکاری جو ذرائع ہیں جو پاک فوج کا ترجمان ادارہ ہے، اس کی طرف سے ایسی کوئی تفصیل جو ہے وہ سامنے ابھی تک نہیں آ سکی. آخر میں آپ کو بتاؤں، BLA کا جو مجید بریگیڈ ہے اس کو امریکہ نے باقاعدہ طور پر عالمی دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، محکمہ خارجہ نے BLA اور اس کے ذیلی گروپ مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا. اس حوالے سے پورا پاکستانی میڈیا اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلاتا رہا. 2019 میں BLA کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. BLA نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ اور گوادر میں خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی. 2025 میں BLA نے جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کے واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی. جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ واقعے میں آپ کو یاد ہے کہ 31 افراد جاں بحق ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، اور اس میں 300 سے زیادہ افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا. کچھ اطلاعات یہ تھی کہ 400 افراد کو مسافروں کو یرغمال بنایا گیا تھا. دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شمولیت جو ہے امریکی انسداد دہشت گردی عزم کا حصہ ہے. یہ باقاعدہ ایک پریس ریلیز میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے، اور دہشت گردوں کی مالی اور لاجسٹک سپورٹ روکنے کے لیے سخت اقدامات جو ہیں وہ ماضی میں بھی کیے جاتے رہے ہیں. اب بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے. اب BLA ہو، BLF ہو، اس کی ذیلی تنظیمیں ہوں، تو ان ساری تنظیموں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی فنڈنگ ہندوستان کی طرف سے ہوتی ہے. اب اس فیصلے کو جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے، اس کو پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا BLA کے حوالے سے اور اس قسم کی تنظیموں کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بظاہر ہے کہ اس موقف کو تقویت ملے گی، کیونکہ یہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. صورتحال اگر بلوچستان کے حوالے سے دیکھا جائے یا پھر دیکھا جائے خیبر پختونخوا کے معاملات کے حوالے سے، تو خاصی تشویشناک خبریں گزشتہ کئی دنوں سے موصول ہو رہی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ بر وقت میں آپ کو یہ بہت ساری چیزیں بتاؤں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تک کم از کم مستند اطلاع جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.